السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. صدق اللہ العظیم. ایک شعر سے اپنی بات کے اپنے پیغام کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں. یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے اگر کسی کو تھوڑا سا تاریخ پاکستان کا مشاہدہ ہو، ضیاء الحق کے زمانے سے کسی کو تھوڑا پاکستان کی تاریخ کا شعور ہو، تو کالجز کے اندر یونینز پہ پابندی لگا دی گئی. اس سے پہلے مختلف قسم کی یونینز کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر ہوا کرتی تھیں جو مختلف امور کو دیکھا کرتی تھیں. پھر وہیں سے کوئی لیڈر بھی سامنے آتا تھا اور بعد میں وہ سیاست میں بھی حصہ لے رہا تھا اور لیڈرشپ بھی حاصل کر رہا تھا. آپ باقی چھوڑیں، شیخ رشید کو ہی دیکھ لیجئے، یہ بھی کالجوں سے نکلا ہوا وہیں کی یونینز کا لیڈر بن کے اور سامنے آخرکار ایک لیڈر کی صورت میں سامنے آیا. صحیح یا غلط اس چیز کو چھوڑیے. پھر ہوا یوں کہ کس طرح ہم اس لیڈرشپ کو، اس سیاست والی طرف آنے کے راستے کو ختم کریں تاکہ جو آلریڈی لوگ برسرے روزگار ہیں، جنہوں نے اس روزگار کو پکڑے ہوئے پاکستان کو کھانے کا، ان کی نسلیں چلتی رہیں، کھاتی رہیں اور ایک صحیح آدمی اور ایک غریب کا بیٹا اوپر ابھر کر سامنے نہ آ سکے. پہلا کام کیا یونینز کو ختم کیا. دوسرا کام کیا کیا؟ کالجز، یونیورسٹیز، اسکولوں کی نجکاری شروع کرتی، ان میں پرائیویٹائزیشن شروع کرتی کہ ان کو پرائیویٹوں کے حوالے کر دو. اور ان میں پھر پرائیویٹ آئیں گے، جب انویسٹر آئے گا تو وہ تو بزنس مین ہے، اس کو تعلیم سے، اس کو تربیت سے کیا لینا دینا، اس کو تو اپنے پرافٹ سے لینا دینا ہے، اس کو تو اپنی آمدنی سے لینا دینا ہے. اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے 2+2 دیکھنی ہے، اس نے اپنے بزنس کو بڑھانا ہے، اس نے بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس تعلیم کو لینا ہے. تو اب اس نے 2 صورتیں بزنس کی. ایک وہ صورت ہوتی ہے جو کہ مشہور زمانہ صحابی، مشہور زمانہ تاجر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روٹین تھی کہ سرکولیشن ہوتی رہے. تو وہ کم از کم نفع پر، حتیٰ کہ اونٹ کی ایک رسی کے اوپر بھی وہ سودا نفع میں وہ بھی بچ جاتی تھی، بیچ دیتے تھے. تو وہ سرکولیشن آف منی، ویلتھ وہ چلتی رہتی تھی اور مسلسل مارکیٹ میں عمدگی رہتی تھی. دوسری طرف ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ چیز کو مہنگے داموں میں فروخت کریں، مہینے میں ایک ہی چیز بیچیں اور اتنا نفع کما لیں پورے مہینے کے لیے کافی ہو. تو جب پرائیویٹائزیشن ہوگی، نجکاری ہوگی، تو بزنس مین آئے گا تو اس نے کیا کرنا ہے؟ پالیسی بھی گورنمنٹ دے گی اس کو. پھر اتنی فیسیں رکھ دینی ہیں کہ ایک غریب کا بچہ وہ کبھی بھی کسی کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے سکے گا. کیا ہوگا؟ وہ پھر سارا عمر مزدوری کرتا رہے اور جیے فلاں کے نعرے لگاتا رہے. یار ہم سے تو وہ اس نظام کے اعتبار سے غیر مسلموں نے نظام اسلام کو لے لیا، وہ اس لیے ترقی کر رہے ہیں. آسٹریلیا سے میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، تو اس نے ابھی اپنا ہائی اسکول ختم کیا، آلموسٹ اس کے فائنل ایگزامز ہیں، اور اس سے پہلے وہ یونیورسٹی کے ایگزام کی تیاری کر رہی تھی. تو اس نے کہا کہ میں فیوچر میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. میں نے کہا کون سا، ڈینٹسٹ یا MBBS کی طرف؟ اس نے کہا MBBS. تو میں نے کہا یہ تو بہت ایکسپینسو ہے. اور اس نے کہا جی ہاں بہت مہنگا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ جس طرح ہم یہاں پہ ہوتے ہیں نا، بائی ناؤ پے لیٹر، ابھی خریدیں بعد میں ادا کریں. تو آپ ڈگری لے لیں، ڈگری لینے کے بعد گورنمنٹ آپ کو جاب بھی دیتی ہے اور پھر آپ کی سیلری میں سے وہ ڈیڈکٹ کر کے آہستہ آہستہ اپنی وصولیاں کر لیتی ہے. ہمارے یہاں ایسے نظام متعارف کیوں نہیں ہے؟ حکومت اتنے پیسے تعلیم کے فنڈ میں رکھ رہی ہے، کیوں ایک غریب کا بچہ ڈاکٹر نہیں بن رہا؟ کیوں ایک غریب کا بچہ جا کے آگے انجینئر نہیں بن رہا؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ نظام انہوں نے لے لیا، وہ ملک کامیاب ہے. ایک وزیر اعظم کو ایک عام آدمی کہتا ہے I will see you in the court of law، میں تمہیں عدالت میں دیکھ لوں گا. میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر کہ ہمارے ایک دوست میرے محسن، کہ وہ بتا رہے ہیں اپنا آسٹریلیا کا واقعہ کہ میری ایک کمپنی نے پیسے دینے تھے اور وہاں پہ جو عورت تھی تو اس کے ساتھ جب ان کی بات چیت ہوتی تو اس نے ان کو کہا جاؤ نکلو، دفعہ ہو جاؤ. کون سے پیسے؟ اور اس نے ایک بہت برا مڈل فنگر اوپر کر کے دکھائی. اس نے کہا جاؤ. کہتے میں آ گیا اور میں نے کہا صبر، ویسے بھی اب وہاں جانا تو ہے نہیں ہے، دوسری جگہ جاب کرنی ہے، میں ان پہ کیس ٹھوکتا ہوں. وہ لائر کے پاس گئے، وکیل سے بات کی. وکیل نے کہا تم ہمیں 1 دن دو اور اگر آپ کا مسئلہ حل نہ ہوا پھر ہم ان کے خلاف کیس کر دیں گے. وہ کہتے ہیں صبح سویرے اگلے دن 9 بجے رائٹ آفس اوپن ہونے کا ٹائم مجھے کال آتی ہے اسی لڑکی کی، ہیلو کیسے ہیں آپ؟ اب میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، تھی وہ ساری کنورسیشن انگلش میں. تو کیسے ہیں آپ؟ اچھا آپ کی رقم تیار ہے.
آپ کیسے اس کو لینا پسند کریں گے؟ آپ یہاں دفتر آنا پسند کریں گے یا ہم آپ کو چیک بھجوا دیں؟ تو کہتے ہیں میں آخر صبر کر رہے ہوں دسا میں، اور اس کو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی مجھے چیک بھجوا دیجیے۔ ایک لائر کی ایک کال گئی تھی صرف، ابھی کیس عدالت میں نہیں گیا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا جب عدالت میں جائیں گے تو پھر وہاں پر عدل و انصاف ہے، وہاں پہ پھر واقعتاً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والے بنائے گئے عدل و انصاف کے معیار کو پورا کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ طاقتور سے طاقتور کمزور ترین ہے اگر وہ ناحق ہے، اور کمزور سے کمزور طاقتور ترین ہے اگر وہ حق پر ہے، تو یہ دی جاتا ہے وہاں پر۔ آج ہمارے ملک میں سیاسی طور پر لوگوں کے آگے دیوار لگا دی گئی، نچکاری کر کے، آج یونینز کو ختم کر کے، اور پھر آگے چل کر ہمیں انہی کی اولادوں کے ہاتھوں ہم پٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ان کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، اور ملک پاکستان کے لیے وہ قرضے لیے جا رہے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں، اور میں اور آپ غریب کا بچہ جہاں تھا وہیں پر ہے۔ غریب پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں یہ اصل میں ان کا موٹو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں غریب پیدا کیوں ہوتے ہیں، کس سے پوچھ کے پیدا ہوا تھا؟ ڈاکٹروں کو ہدایات کر دے کہ پہلے اس سے پوچھو تمہاری مادا آمدنی کتنی ہے، اچھا اتنی ہے تو بچے کو پیدا کرتے ہی ذبح کر دو، مار دو، بس چھوڑ دو۔ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یا تو پیدا ہو رہا ہے ان کے ہی ووٹوں کے لیے، ان کے ہی کاموں کے لیے، انہی کی خدمت کے لیے، یا پیدا ہو رہا ہے ذلیل ہونے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے، تعلیم شریعت کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم کو تعلیم کہا گیا ہے۔ وہ چیز تعلیم کہلاتی ہے جو آخرت کے اعتبار سے فائدہ دے، دنیا کے اعتبار سے فائدہ کو نہیں۔ اس کو ہنر کہا جاتا ہے۔ تو ہنر تو حضرت ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درزی تھے، وہ بھی ایک ہنر ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کو موم کر دیا تھا، اور وہ بنا رہے ہیں، لوہار کا کام کر رہے ہیں، کیجئے، وہ بھی ہنر ہے۔ وہ بغیر پڑھے آپ کو 2 سال ایک لوہار کے ساتھ بیٹھے، 2 سال آپ ایک درزی کے پاس بیٹھے، بہترین آپ کاریگر بن کے اٹھیں گے۔ تو پھر کیوں اتنی یونیورسٹیوں میں فیسیں دے کر اتنا کچھ کیا جا رہا ہے؟ اور یقین مانیے یہاں تک حد ہے کہ ایک یونیورسٹی کی ڈگری کو دوسری یونیورسٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی، ایک ادارہ اس یونیورسٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا، قبول ہی نہیں کر رہا ہوتا، تو پھر ان ڈگریوں کا، ان کاغذوں کے پلندے کا کیا فائدہ؟ میرے تعزیزات بھائی جرمنی گئے پی ایچ ڈی کے لیے، اور تھیسس تھا، سیم ٹاپک تھا، اس کا بھی اسی جیولوجسٹ ہے، اسی علاقے کے اوپر اس کی ریسرچ بھی تھی، اور ایک یو ایس اے کے پروفیسر کی ریسرچ بھی تھی۔ تو جب اس نے کہتے ہیں میں نے اپنا تھیسس اس کے سامنے رکھا، اس نے یوں میرے تھیسس کو پکڑا اور یوں ڈسٹ بن کے اندر ڈالا، جسٹ لیو اٹ اینڈ لک انٹو دس پروفیسرز بک، اس کے مقالے کے اندر، اس کے تھیسس کے اندر کو دیکھو۔ کہتے ہیں اس طرح لٹرلی اس نے میرا اٹھا کے اسے ڈسٹ بن میں ڈالا۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ ہماری تعلیم کی کہیں بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور پھر نجکاری کے ساتھ ساتھ دوسرا جو پچھلے دنوں میں واقعات ہوئے یونیورسٹیوں کے اندر، کیوں ہوئے؟ کیونکہ اختیارات وہیں ٹیچر کے پاس تھے، تو پھر سیڈیوز بھی کیا گیا ان کو، سیکشول ہراسمنٹ بھی ہوئی وہاں پر، اور مرضی سے ہوئی، غیر مرضی سے ہوئی۔ میں تو سب کو غیر مرضی میں اس لیے شمار کرتا ہوں، اسلام اجازت نہیں دے رہا، اللہ اجازت نہیں دے رہا، بندہ کون ہو گیا اجازت دینے والا؟ تو اس لیے اپنے نظام تعلیم میں تھوڑی ہمیں تبدیلی کی، تھوڑی نہیں بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ بچے سے پوچھے آپ کیا بنو گے؟ ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، سافٹ ویئر بنوں گا، یہ بنوں گا، وہ بنوں گا، مختلف فیلڈ کو لے کر۔ کوئی یہ نہیں کہتا میں پولیٹیشین بنوں گا، میں سیاستدان بنوں گا، میں ملک کو سنواروں گا، کوئی یہ نہیں کہتا۔ تو ہمیں اب ان افراد کی ضرورت ہے، ان لوگوں کی ضرورت ہے۔ دوسروں کو کب دوسروں پہ ہم تھوکتے رہیں گے، دوسروں کو برا کہتے رہیں گے؟ اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، لائیے میدان میں، پیش کیجئے ایک مثالی شخص کی طرح سے، تو انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا، ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو بھی ہوں گے۔ وگرنہ پہلے بھی ذلیل ہوتے آئے ہیں، اب بھی ہوں گے، ہماری نسلیں بھی ہوتی رہیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو تعلیم کا صحیح شعور عطا فرما دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تعلیم کا نام لیا تھا، 2 قسم کے آپ نے کورس متعارف کرائے تھے، ایک کمپلسری مینڈیٹری اور ایک تھا آپشنل، اختیاری تھا۔ کمپلسری کے اندر قرآن و حدیث، تفسیر اور حدیث کو رکھا تھا، اور جو آپشنل تھا اس کے اندر انہوں نے فنون کو رکھا تھا۔ اور اب آ کے لے لیجئے ہمارے لازمی مضامین کون سے ہیں اور اختیاری کون سے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس طرف کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ چلا کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ ہم جن کے پیچھے چلے وہ تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ابھی ہم ان کے نقش قدم مٹنے والے پہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے چل رہے ہیں، اور خوار ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی تعلیم سے پہلے خود ہمیں ایجوکیٹ ہونا ہے، شعور حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیم کا لفظ ہے وہ شعور کے لیے دیا ہے کہ شعور حاصل کرو کہ کون سی چیز تمہیں آخرت میں بچائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ایجوکیٹ ہونے، شعور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہمیں ایسا بنائے جس سے ہمارے دین اسلام ہمارے ملک پاکستان کے لیے جو بہتر ہو، مفید ہو، اور ہم سے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اسی پہ اکتفا کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔